بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد جنہوں نے یہ کتاب پیش کی ہے وہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک لفظی معنی اس کی ہے ان پڑھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو حبیب وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی نہیں جانتے تھے۔ پہلے سال کا گرامر کا عربی کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کلمہ ما عموم کے لیے آتا ہے کہ محبوب ہر وہ چیز جو آپ نہ جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دی۔ اب بے شک ما کنتا تتلو کو یہاں پر رکھ لے، ما کنتا تتلو من قبل من کتاب ولا تخطو بیمینک، نہیں لکھا حضور نے، نہیں پڑھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جاؤ محبوب میں نے تمہیں پڑھنا بھی سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا علم ملا ہو اور آپ کہیں کہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ لاء کر لیں، آپ اعلیٰ ڈگریاں کر لیں، تو آپ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں۔ حضرت صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، عالم ہیں، مدرسے کے 8 سال آپ گزاریں، 2 سال کی ایک ڈگری لے لیں، ایک کاغذ کا پروانہ لے لیں جس پہ لکھا ہو کہ یہ بندہ مفتی ہے، تو آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے لکھنا بھی آتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اور جس کو ڈگری علم کی اللہ کا قرآن دے، حالانکہ آپ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور میرے بارے میں سب کے بارے میں انسانوں کے عام بندوں کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور جس کو اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر شے کا علم دے دیا، ہر چیز سکھا دی، اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور 10 سال آپ پڑھے ہوں اور آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے اور شان نبوت کے کیا یہ مناسبہ بات جو آپ فرما رہے ہیں؟ تو جو رب العالمین کے پاس پڑھا ہو، اللہ نے جس کو خود پڑھایا ہو، اس کے بارے میں کہیں ساری زندگی نہ نبی کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یہ آپ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں سچے، تو اپنے دل سے پوچھیں، اپنے فرقے کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، جو ہمارے وہ جو ارباب من دون اللہ معاشرے کے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں ذرا، اور اللہ کے بندے بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے اپنے فرقے سے منہ موڑ کے ذرا ایک مرتبہ سوچیں۔ آج آپ کی یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، کہ آپ ایسے آدمی کو ٹیچر رکھیں گے جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو؟ ایک مسئلہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کتنی چیزیں لکھی یا کتنی پڑھ کے سنائی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم بات اس بات پہ کا مسئلہ پر کر رہے ہیں حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا نہیں، ہم علم مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں، کوئی بندہ ان کو مرج نہ کر دے، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ آپ سوچیں، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، آپ کا مدرسہ ہے، کوئی بھی آدمی ہے اس کا مدرسہ ہے، مفتی صاحب وہ جہاں کے فارغ التحصیل ہیں ان کے مدرسے والوں سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کو ایسا شیخ الحدیث دیتے ہیں اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، پر وہ پڑھائے گا، وہ کہیں گے بالکل ہمارے دروازے بند ہیں ایسے انسان کے لیے کہ جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، وہ کیا پڑھائے گا جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے؟ سبحان اللہ، جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو آپ کے ادارے میں وہ نہیں پڑھا سکتا، تو رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے جو اپنا ٹیچر بھیجا، کیا وہ ایسا تھا جس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دارمی کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مجلسوں پر گزرے، مسجد کے اندر 2 حلقے لگے تھے، اور فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں اچھے ہیں، واحدہما افضل من صاحبی، ایک اعلیٰ ہے، فرمایا اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ، یہ دعا کر رہے ہیں، کچھ ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، فرمایا دعا کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے دعا قبول کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، فرمایا واما ہؤلاء یہ فیتعلمون الفقہ والعلم، یہ علم و فقہ سیکھ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا یہ افضل ہیں، اور آگے فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک میں بھی ٹیچر بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور یونیورسل ٹیچر ہیں حضور، عالمی ٹیچر ہیں، کائنات کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، صرف عام مکے کے لوگ نہیں، پوری دنیا کائنات کے انسان، تمام جنات، وہ مخلوق اس میں شامل ہے۔ اگر آپ کے اور میرے ادارے کے اندر ایک ان پڑھ جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو وہ ٹیچر نہیں بن سکتا، الاؤ نہیں ہے، تو دوستو اللہ تعالیٰ کیا پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے ایسا ٹیچر بھیجے گا جس کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں بہت سارے افراد کو وہ اٹھ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں امی کا پھر کیا مطلب ہے، ابھی ذرا تھوڑا سا آپ اس کو ضبط پر رکھیں، انشاءاللہ امی پہ بڑی تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ ویورز، مفتی طارق مسعود نے توبہ نہیں کی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں رجوع کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی گستاخی کو وہ گناہ نہیں سمجھتا۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کس سے کوئی گناہ یا خطا ہوئی تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خطا ہوئی اور میں اس سے تیرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کئی روز سے مفتی طارق مسعود کی گستاخیوں کا معاملہ بڑا وائرل ہے
اور بہت طول پکڑتا جا رہا ہے، اور طول پکڑنا بھی چاہیے کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس پر ان کا رجوع نامہ اور الفاظ سے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ اب اس میں طرح طرح کی کمنٹس آ رہی ہیں، ہم سے بہت سے احباب نے کہا حضرت آپ بھی اس کے اوپر کچھ بیان کریں، کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو میں بتلاتا چلوں، دیکھیے یہ کناڈا گئے ہوئے ہیں، وہاں پر انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے دوران پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑے صوفیانہ عامیانہ الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور جو ان کا معلوم نہیں کہ ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے، یہ کہاں کے پروردہ ہیں آخر۔ اہل سنت والجماعت ان کی بہت سی گستاخیاں پہلے بھی ہوئی ہیں اور بیان کرتے آئے ہیں، اور یہ اتنا ہٹ دھرم آدمی ہے کہ اب اصل میں ہے کیا، بھوت سوار ایک انسان پر تھوڑی سی عزت مل جائے، فالوورس ہیں ان کے اچھے خاصے، تو کیونکہ کافی زمانے سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اس زمانے میں، جبکہ سوشل میڈیا کا اتنا زمانہ بھی نہیں تھا، لوگ اچھے خاصے جڑ گئے، تو اب کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں بکتے چلے جائیں، کوئی کسی کے بولنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اور باقی ایسا ہوا، انہوں نے آیت کریمہ احادیث کریمہ کے اول جلول بیان کرے، جو مفہوم تھے وہ الٹا سیدھا بیان کیا، اس پر گرفت کی نہیں، مان کے ہی نہیں دیا، کبھی نہیں مان کر کے دیتے تھے، آئے دن اس طرح کے بیان گستاخانہ بیان ان کے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ وہ قرآن کا مفہوم بدلتے تھے، حدیثوں کا مفہوم بدلتے تھے، تو اس پر ہٹ دھرمی پر رہتے ہیں یہ لوگ، جو کہ ان کے قابلین کا طریقہ رہا ہے۔ مگر یہاں معاملہ جب یہ ہوا کہ قرآن کے اوپر ہی جو الفاظ ہیں قرآن کے، ان کے اوپر ہی اس نے اٹیک کیا، اور اس پر جب مار اس کے اپنے اکابرین کی بھی پڑی، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ غلطی ہے، تو بڑی مشکل سے سوشل میڈیا پر آ کر کے چھوٹی سی ویڈیو انہوں نے بنوائی، اور بنوا کر کے اس کو جو ہے پھر اپنے لوگوں سے اپنے معافی مانگتا، اور وہ بھی معافی نہیں ہے بلکہ اپنی صفائی ہے۔ معافی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ کہتا ہے یہ انسان کہ مجھ سے یہاں واقعی غلطی ہوئی ہے، نہیں بلکہ کہے تعبیر میں ہو سکتا ہے، بیان کرنے میں مجھ سے کچھ چوک ہو گئی ہو، سمجھ رہے ہیں یہ حالات۔ اب بھی کس طرح انداز میں انہوں نے قرآن کے تعلق سے بیان کیا کہ آقا کریم، اور ایک دو گستاخی نہیں اس میں بلکہ گستاخیوں کا پلندہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس طرح کی بات آپ دیکھیں، پوری ویڈیو تو آپ نے سنی ہوگی، وہ سنا تو وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیسے وہ لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، سمجھایا جاتا کہ یہ ان اچھے ماحول کے پڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کی تو مزاج پیارے آقا کی تعریف و توصیف ہو تو اس کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی ہونا چاہیے، مگر کہاں ان کا تو انداز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا سوکیانہ بازارو ان کا جو ہے انداز رہتا ہے، الفاظ بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ کس انداز میں، پہلے سے بھی ویڈیو تو بہت ہے، لمبی ہو جائے گی، مگر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وضاحتی بیان ہے میرا، سن لیں اس کو، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے بھی ہے، جو اس کو اب بھی صحیح مانتا رہے گا اس کا بھی ایمان ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ تو کس انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا یہ آپ سنیں، یہ ویڈیو دیکھیں، سماعت کریں جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار، خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ میں کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید بن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے، یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹینس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک، یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک، یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے سورہ علق کی لنسفعا بالناصیہ، تو لنسفعا بالناصیہ میں اہل علم جانتے ہیں شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں جو تنوین ہے جس کو تنوین کہا جا رہا ہے، یہ نون تنوین نہیں بلکہ یہ نون خفیفہ ہے، لیکن یہ تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس کا بھی ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ آپ اگر کتابیں دیکھیں، بہت سے علماء کرام نے اس وقت میں بیان بھی کیا، بڑے وضاحتی بیان کی، اس کے تعلق سے بھی تفصیل بیان فرمائی ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا بیان دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گا وقف اور ایک ہوتا ہے گا حکم وقف۔ حکم وقف، حکم وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الوصل علی نیت الوقف، رکھنا وصل ہے لیکن وقف کی نیت پر، وقف کی نیت رہتی ہے، تو ایسے مقام پر نون خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، گرامر پہلے ہے یا قرآن پہلے، یہ بتائیں، قرآن پہلے ہے یا گرامر؟ اور یہ گرامر جو ہے یہ قرآن سے پیدا ہے یا قرآن گرامر سے پیدا، یہ بتائیں آپ۔ یہ دیکھیں اندھوں سے کوئی یہ پوچھے ارے یہ سب اجمیوں کے لیے نحو و صرف بنائے گئے قاعدے تاکہ ہم اجمی سمجھ سکیں عربی زبان کو، باقی تو قرآن اور حدیث ہی سے تو اہل عرب کی زبان کو دیکھ کر کے ہی تو گرامر وجود میں آئی ہے، یہ علم بعد میں ہی تو وجود میں آئے ہیں، یہ تو بدعت ہے، بدعت حسنہ میں سے ہیں، اور تو اس کو لے کر کے قرآن کو غلط ٹھہرا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ان کے علم ہے، یہ حالات ہیں ان کے۔ اور دوسرے کے پیارے آقا پڑھے لکھے نہیں تھے، کیسی دریدہ ذہنی ہے، کیا دل ہوگا ان کا، رونا آتا واقعی سن کر کے، کلیجہ منہ کو آتا کہ آخر کس طرح کا ان کے دلوں میں
कलेजा होगा, कैसा दिल होगा वो कि इन अल्फाज को ये अपनी ज़बान से अदा करें। आका पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वही आती सहाबा किराम के सामने जो कातिबीन वही थे, आका उनको बुलाते लिखवाते, उनसे गलती हो गई और आका को भी पता ना लगा। तो ये जो बोल रहा है आका को पता ना लग सका और ये गलती 100% चली आई आज तक, इन्हें आके पता लगा, ये कर रहे हैं आज आगा। अब उसमें संशोधन होगा कुरान में इनके कहने के मुताबिक, समझ रहे हैं आप। जबकि आप ये देखिए ये क्यों बोली जा रही है बोली, आखिर कभी कोई सुन्नी आलिम इस तरह की बोली क्यों नहीं बोलता? गुस्ताखियां इन्हीं की तरफ से क्यों होती हैं? कभी मौलाना जमील साहब का, मौलाना जमील है तो उनका एक परवरदा था, वो हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी कर रहा था, आखिर इन्हीं की तरफ से। कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी, कभी नबी की शान में गुस्ताखी, फिर बाद में रुजू होते हैं, आखिर ये क्यों? उसकी वजह यह है कि पढ़ाया ये जाता है कि नबी जानते ही नहीं है कुछ, समझ रहे, नबी कुछ, आका को इल्म गैब नहीं। तो ये उस तरबियत का असर है जो गाहे बगाहे नजर आता है। इसलिए बड़ी दरीदा ज़हनी के साथ में ये बात बोल रहा है, आका जानते नहीं थे, आका को पता ही नहीं लगा। और इसी तरीके से बाद में तुम वजाहतनामे पेश कर रहे हो कि अल्फाज की ताबीर होगा, अल्फाज, तुम्हारा अकीदा तो आज भी वही है, अकीदा तो आज भी वही है। इसलिए इन बातों को आप समझें कि इस तरह के लोगों को सुने ही नहीं जो लोग जुड़े हुए हैं। वाकई तुम अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है इनको तो अनसब्सक्राइब कर दें आज ही, अपने ईमान की सलामती चाहते हो, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। अगर 9 बातें आपको सही बताएं किस वक्त में तुम्हारे ईमान को ये ले डूबे। एक इन्हीं की जमात के एक आलिम है मौलाना मंजूर बैंगल करके, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। थोड़ा सा 1 मिनट का बयान है, उनसे जब पूछा गया तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। किस अंदाज में जवाब दिया, क्या कहा है, आप उनका बयान जरूर सुनते चलें। थोड़ा सा 1 मिनट का बयान होगा, ये सुने देखिए आप। गुजारिश ये है कि आपको फुर्सत कहाँ है कि ग्रामर अरबी आप समझ जाते हैं। अल्लाह ने ये मौका आपको दिया कब है। एक ही बात अर्ज कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपकी जितने भी खदशात है और शुबहात है उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। वो ये है कि कुरान पाक का रस्मुल खत वो मुतवातिर है और गैर कियासी है। इस पर 8-8, 10-10 जिल्दों में लोगों ने किताबें लिखी, नसरुल मरजान है और दीगर कितनी किताबें हैं। मिसाल में आपसे अर्ज कर देता हूँ, वो जो आपका लंगड़ा लूड़ा जो ग्रामर है जिसको आप पढ़ चुके हैं, वो ग्रामर बिस्मिल्लाह से फेल है। बात वही है कि तो लंगड़ा लूला इनका ग्रामर, अच्छी बात कही इन्होंने। दूसरी बात यह है कि इसको आप, इनका अंदाज तो मजाहिया ही रहता है, हर बात को इसी अंदाज में बयान करते हैं। ये मुफ्ती नहीं, ये जोकर हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये आप मामूली इनकी खता ना समझें, बल्कि ये पूरे मजहब इस्लाम पर हमला है। आज इस जमाने में जो लोग कुरान पर हमले कर रहे हैं, तरह तरह के सुकूक और शुबहात पैदा कर रहे हैं, आज हमारी ही तरफ से जब इस तरह की बातें कही जाएंगी और वो भी एक टोपी नुमा मौलवी कहेगा जो भी फेमस है, तो आज गैरों को क्या मौका मिलेगा? क्या वो इसको शक व शुबहे की निगाह से फिर नहीं देखेंगे? आज कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जो इस बयान की वजह से शक व शुबहात में पड़ जाएंगे। सब लोग इन बातों को तो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। इसलिए इनका कोई पता नहीं है किस वक्त में तुम्हारे ईमान को ले डूबे। इसलिए बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आखिर ये लोग कैसे माहौल के परवरदा हैं कि कहीं नबियों की गुस्ताखियां, कहीं सहाबा की गुस्ताखियां, कहीं कुरान के ऊपर अटैक, ये हो क्या रहा है आखिर, समझ रहे हैं? तो होता क्या, इनको जो है गुरूर और घमंड और यूं कहिए कि फुतूर इनके दिमाग में बैठ गया कि हमारे पीछे तो बहुत पब्लिक, हमें तो इतना सुन रहे होंगे, तो उसकी बुनियाद पर ये समझ रहे हैं। मगर ये याद रखना, जहां ये इज्जत अगर दीन की बुनियाद पर मिलती है, नबी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, तो ये याद रखना कि जब कोई कुरान के ऊपर ऐसा अटैक करेगा, साहिब कुरान पर ऐसा अटैक करेगा, तो ये कौम जहां तुम्हें सीने से लगा रही थी, ये तुम्हें निकालना भी जानती है। अरे उसको, उनकी शान तो ये है कि अगर बड़े बड़े फसीह बलीग भी आका की बारगाह में आ जाते तो किसी के मुंह के अंदर बोलने की ताकत नहीं रहती, बल्कि जिस्म में जान नहीं रहती। ये है आशिक़ रसूल की ज़बान के आला हज़रत बयान फरमाते हैं, अरे तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, समझ रहे, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे आका की शान तो ये, कोई अगर गलत इरादे से आता, बड़ा फसीह बलीग भी होता, तो आका के सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। मेरे आका तो ऐसे फसीह बलीग हैं, दुनिया में अगर फसाहत और बलागत अगर ये मिली है तो ये मेरे नबी के सदक़े में मिली है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, समझे इन बातों को। अल्लाह हम सबको आका की ताज़ीम, कुरान की ताज़ीम अता फरमाए। व्यूअर्स, इसी तरह की इम्पोर्टेंट और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए सुन्नी इस्लामिक फैक्ट्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ मिलती रहे।